بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سنیچر کے دن رحمانی مسجد کے اندر جو ہے انشاءاللہ عشاء کے بعد ہم تاریخ کی کلاس، تاریخ کہتے ہیں ہسٹری کو نا، تو ہسٹری کی کلاس انشاءاللہ جو ہے ہم ہر سنیچر کو رحمانی مسجد کے اندر انشاءاللہ کیا کریں گے۔ تو اسی کے متعلق آج پہلا دن ہے، تو تاریخ کے متعلق ہم بیسک چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو سمجھائیں گے کہ تاریخ کسے کہتے ہیں، تاریخ کا فائدہ کیا ہے، اور اس کے متعلق کچھ چیزیں جو ہمیں تاریخ کو سمجھنے میں مددگار ہوں گی، اس کے متعلق انشاءاللہ کچھ مختصر جو ہے آپ کو ہم آج کے سبق کے اندر بتلایا جائے گا۔ ایک تو تاریخ جو ہے، یہ لفظ تاریخ اردو کے اندر ہسٹری کو کہا جاتا ہے۔ ایک تو تاریخ کا لفظ اور تاریخ کے معنی ڈیٹ کے بھی آتے ہیں نا، وہ بھی آتا ہے، لیکن ایک تاریخ جو ہے ہسٹری کے لیے، کیونکہ تاریخ کا لفظ یہ اکثر استعمال ہوگا۔ اسلامی تاریخ کیونکہ ہمیں شروع کرنی ہے تو اردو کے الفاظ اکثر استعمال ہوتے ہیں، تو اردو وہ الفاظ جو زیادہ استعمال ہوں گے اس کو انشاءاللہ جو ہے ہم سمجھ لیں، تاکہ وہ ہمارے لیے آگے سمجھنے کے اندر آسانی ہو۔ ایک لفظ تو ہے کہ تاریخ جو ہے ہسٹری کو، اور جو ہے اتہاس ہم نے یہاں لکھ رکھا ہے ہندی کے اندر، تو تاریخ کا معنی جو ہے ہسٹری اور اتہاس ہے۔ دوسری بات، تاریخ کہتے ہیں پچھلے لوگوں کے حالات کو بیان کرنا، پچھلے لوگ جو گزرے ہیں ان کے حالات کو بیان کرنا، کیونکہ ہمارا ٹاپک اور ہمارا موضوع اسلامی تاریخ ہے، تو اسلام کے لوگ جو پچھلے گزرے ہیں ان کے حالات کو بیان کرنا ہمارا یہاں مقصود ہے۔ تاریخ کا فائدہ کیا ہے؟ تاریخ کا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم تاریخ پڑھیں گے تو پچھلے لوگوں کے حالات جو ہیں اس میں جنہوں نے اچھے اعمال کیے یا اچھے کام کیے ان کا بینیفٹ اور ان کا فائدہ کیا ہوا، تو ہمیں وہ اعمال کر کے، وہ کام کر کے ہمیں وہ بینیفٹ اور وہ فائدہ حاصل کرنا ہے۔ اور پچھلے لوگوں نے جو غلط کام کیے یا جو غلطیاں کی ہے نا، ان کے کیا نقصانات دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر ان کو کیا بھگتنے پڑے، ان غلطیوں سے بچنا ہمیں جو ہے ضروری ہے۔ اس کی کوشش کرنے کے لیے ہمیں اسلامی تاریخ سے سیکھ ملتی ہے۔ اسی طرح اسلامی تاریخ سے مراد ہمارا فی الحال جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لے کر آگے کی تاریخ مراد ہے، کیونکہ اسلام جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جو شروع ہوا۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہوئے آپ کا اسلام جو ہے 1450 سال پرانا ہے اور ہمارا مذہب ہزاروں سال پرانا ہے، تو ان کی بات غلط ہے۔ ہمارا اسلام جو ہے وہ اول دن سے، جب دنیا پیدا ہوئی جب سے اسلام شروع ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے تو اسلام کو لے کر وہ دنیا کے اندر جو ہے تشریف لے کر آئے، تو پہلے دن سے ہی ہمارا اسلام جو ہے موجود ہے۔ ہاں، امت محمدیہ یا شریعت محمدی جو ہے اس کو 1450 سال ہوئے ہیں۔ اسلام کے اندر جو ہے ایک حصہ شریعت محمدی کا ہے جو ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے شروع ہوا، تو اس کو 1450 سال ہوئے ہیں۔ اسلام جو ہے پہلے دن سے ہی موجود ہے، تو اسلامی تاریخ سے مراد جو ہے ہمارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اس سے شروع ہو گئی ہے۔ اسلامی تاریخ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہی شروع ہوگی، کیونکہ عربی سے بہت ساری چیز متعلق ہیں نا، عربی کی بہت ساری چیزیں آئیں گی، تو نام جو عربی کے اندر ہوتے ہیں تو وہ استعمال ہوتے ہیں، اس میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ابن، یہ ابن ہے نا، اس کو بن بھی کہتے ہیں۔ اس کو ہندی کے اندر جو ہے ہندی کے اندر بن، مثال کے طور پر اکثر نام استعمال ہوں گے عبداللہ بن عمر نا، ایسے ہی ایک نام ہے عبداللہ بن عمر نا، ایک نام ہے عبداللہ بن مسعود، اسی طرح ایک نام ہے عبداللہ بن زبیر نا، ایک نام عبداللہ بن جعفر نا۔ اگر ہم جب تک بن لگا کے بیان نہیں کریں گے تو نام ہمیں ان ناموں کا فرق معلوم نہیں ہوگا۔ یہ سارے صحابہ ہیں، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر،
عبداللہ بن مسعود, عبداللہ بن زبیر, عبداللہ بن جعفر, اور اسی طرح عبداللہ نام کے اور بہت سارے صحابی ہیں. جب تک بن کا ہم ذکر نہیں کریں گے, ان کے والد کا ذکر نہیں کریں گے, جب تک ہمیں پہچان نہیں ہوگی کون سے عبداللہ کا تذکرہ چل رہا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے کہا عبداللہ بن عمر نے فرمایا, تو بعض مرتبہ سامنے والوں کو یہ معلوم نہیں چلتا ہے یہاں تذکرہ عبداللہ کا ہے یا عمر کا ہے, یہ بھی کنفیوژن ہوتی ہے. ان کو یہ معلوم نہیں چل پاتا بھائی یہ بات عبداللہ نے کہی یا عمر نے کہی, یہ تذکرہ عبداللہ کا چل رہا ہے یا عمر کا چل رہا ہے. تو یہ تذکرہ عبداللہ کا ہے. کس کا تذکرہ؟ مثال کے طور پر اس کو ہندی میں ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں, عبداللہ پتر عمر. بن کا مطلب جو ہے پتر کا ہوگا. عبداللہ بن کا مطلب جو ہے وہ سن آف جو استعمال ہوتا ہے ہمارے یہاں, اس کا جو ہے یہ کام کرتا ہے. عبداللہ جو بن جو کام کرے گا وہ کس کا کام کرے گا؟ پتر کا اور سن آف کا. کہیں بھی اگر عبداللہ بن عمر کا تذکرہ آیا تو آپ اس کو ذہن میں رکھیے, عبداللہ سن آف عمر کہا جا رہا ہے, عبداللہ سن آف مسعود کہا جا رہا ہے, عبداللہ سن آف زبیر کہا جا رہا ہے. کیونکہ ہماری لینگویج کے اندر انگلش یا ہندی زیادہ استعمال ہوتی ہے تو وہ چیز ایک دم سمجھ میں آ جاتی ہے. لیکن اردو کے اندر یہ چیز ہم کم استعمال کرتے تو یہ چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. لیکن اسلامی تاریخ جب ہم پڑھائیں گے تو اس چیز کا تذکرہ ہمارے یہاں زیادہ ہوگا. اس لیے جب بھی کسی کا نام لیا جائے تو کیونکہ پہچان کے لیے باپ کا نام لینا ضروری ہے. ایک نام کے بہت سارے صحابہ ہیں نا, ایک نام کے بہت سارے تابعین ہیں, ایک نام کے بہت سارے آدمی ہوتے ہیں. تو جب ہم نام لیں گے تو جب تک ان کا باپ کا نام ذکر نہیں ہوگا تو پہچان نہیں ہوگی. اس لیے عرب کے اندر جو ہے والد کے نام کے ساتھ ہی جوڑ کر جو ہے آدمی کا نام لیا جاتا تھا. ایک چیز. ایک تو یہ ابن, اور جب بیچ میں لکھا جاتا ہے تو بن لکھا جاتا ہے اکثر, ہے نا. اور بعض مرتبہ اس کو اس طرح بھی لکھتے ہیں, ابن عمر نام نہیں ذکر کرا, خالی کیا کہہ دیا؟ ابن عمر, یعنی عمر کا بیٹا. تو عمر کے کئی بیٹے ہیں, ہے نا. بعض مرتبہ جو تذکرہ چل رہا ہوتا ہے اس سے معلوم چل جاتا ہے کہ کون سے بیٹے کا تذکرہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ عمر کا بیٹا, کیونکہ جس کا تذکرہ ان کا نام بھی ذکر نہیں کرا گیا, ان کے والد کا نام ذکر کر دیا گیا, ہے نا. تو اس کا ترجمہ ہے عمر کا بیٹا. عمر کے بیٹے کا جو ہے تذکرہ چل رہا ہے, کیونکہ یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا ہمارے یہاں, تو اس لیے بعض مرتبہ بات سمجھنے میں کنفیوژن ہو جاتی ہے اور ہم بات سمجھ جو ہے نہیں پاتے. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے جیسے ہم نے ابن کو سمجھایا, یہ ابن جو ہے واحد ہے, اس کی جمع ہے بنو, بنو یا بنی. واحد کہتے ہیں وچن کو, جمع کہتے ہیں بہو وچن کو. واحد کہتے ہیں وچن کو اور جمع بہو وچن کو. تو واحد اور جمع کا لفظ بھی استعمال ہوگا تو اس کو بھی ذہن میں رکھیں. واحد وچن اور جمع بہو وچن. تو ابن جو ہے یہ تو واحد ہے, اور بنو اور بنی جو ہے یہ جمع ہے نا. مثال کے طور پر بنی اسرائیل کیا ہے نا, ایسے ہی بنو ہاشم, ہمارے نبی جو بنو ہاشم میں سے تھے. ایسے ہی بنو امیہ, ایسے ہی ایک لفظ ہے بنو عباس, یعنی یہ مشہور جو خاندان ہے ان کا جو ہم بتلا رہے ہیں. تو یہ چیز بھی جو ہے اکثر آئے گی آپ کو. بنی اسرائیل سے زیادہ مشہور ہی ہے نا, آپ سب جانتے ہیں. بنو ہاشم اللہ کے رسول جو ہے اسی خاندان میں سے تھے. ایک بنو امیہ یہ اللہ کے رسول خاندان کے کئی قریب میں ہے نا. خلفائے راشدین کے بعد جو ہے خلافت اور سلطنت بنو امیہ کے پاس گئی, بنو امیہ کے بعد بنو عباس کے پاس آئی, ہے نا. بہرحال تو ایک ابن مانے لڑکا یا بچہ, بنو مانے اولاد. بنو کا کیونکہ جمع ہو گیا تو جمع میں کیا تھا, جمع اس کا ترجمہ ہوئے گا
औलाद, बनु माने औलाद, बनु कह लो या बनी, दोनों लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। बनी इसराइल के अंदर बनी लफ्ज इस्तेमाल होता है और जगह जो है बनु इस्तेमाल होता है। बनु हाशिम, बनु मैया, बनु अब्बास। तो इसका तर्जुमा आएगा औलाद के। दूसरा तर्जुमा इसका कर सकते हैं खानदान के। क्या कर सकते हैं? खानदान। बनु हाशिम यानी हाशिम का खानदान, औलाद से ही खानदान बनता है ना, ये लफ्ज। तो इन दोनों लफ्ज का समझना भी क्या है, जरूरी है। ये लफ्ज जो है अक्सर इस्तेमाल होंगे। इसी तरह एक लफ्ज आपको समझाना है, अबू। क्या है? अबू। मिसाल के तौर पर अबू तालिब, इसी तरह अबू हुरैरा, है ना, अबू बकर, ठीक, अबू अब्दुल्ला, है ना। तो ये लफ्ज है अबू। अबू को समझना भी जरूरी है। अक्सर जो अबू सा होता है ये कुन्नियत होती है, इसको कुन्नियत कहते हैं अरबी जबान के अंदर। क्या होती है? कुन्नियत। इब्न के अंदर नाम बाप की तरफ मंसूब था। किसकी तरफ? हमने कहा अब्दुल्ला बिन उमर, उमर का बेटा। तो अब यहाँ जो जिसका तज़किरा है उसको मंसूब किया जा रहा है बाप की तरफ, ठीक है। अबू के अंदर बेटे की तरफ मंसूब किया जाता है। इसकी तरफ? अबू तालिब, तालिब के वालिद, यानी नाम किसका जिक्र है यहाँ? बेटे का, लेकिन मुराद कौन है? बाप मुराद है ना। बहरहाल ऐसे अबू अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के वालिद, बहरहाल। तो अबू के माने आते हैं वालिद के। किसके माने आते हैं? वालिद के। अबू तालिब, तालिब के वालिद, अबू अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के वालिद, ठीक। एक बात। दूसरी बात, अबू का जो एक तर्जुमा दूसरा आता है वाला के। क्या तर्जुमा आता है? होता ना वाला, बिल्ली वाला, है ना, मिट्टी वाला, या जो है सब्जी वाला, फल वाला, तो इसके तर्जुमा आता है। तो ये लफ्ज के माने से, या जो है सामने जो लफ्ज है उससे पता चलेगा यहाँ वालिद का तर्जुमा है या वाला का तर्जुमा है। जैसे अबू हुरैरा के अंदर यहाँ अबू का तर्जुमा वालिद नहीं होगा, वाला होगा। क्या तर्जुमा होगा? वाला। अबू हुरैरा यानी बिल्ली वाला। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के कोई औलाद बकर नहीं थी, तो इसलिए बकर के बाप नहीं कह सकते, है ना। तो इसलिए उलमा ने लिखा है बकर के माने पहल करने के आते हैं। तो अबू बकर यानी पहल करने वाला। हर चीज के अंदर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो है इस्लाम के अंदर पहल करी, तो इसलिए अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का लक़ब ही पहल करने वाला पड़ गया। इसी तरह अबू तुराब, मिट्टी वाले, ये तर्जुमा क्या है? एक मतलब हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद के अंदर जो है लेटे हुए थे, अल्लाह के रसूल आए और कहा अबू तुराब खड़े हो, क्योंकि नीचे चटाई वगैरह कुछ नहीं थी, मट्टी के ऊपर, तो मट्टी लगी हुई थी बदन के ऊपर, इसलिए अल्लाह के रसूल ने कहा अबू तुराब खड़े हो, है ना। तो अबू तुराब से मुराद यहाँ मिट्टी का बाप नहीं होगा, तर्जुमा गलत हो जाएगा। बाद मरतबा माने मालूम ना होने की वजह से तर्जुमा गलत हो जाता है। तो यहाँ तर्जुमा क्या होगा? मिट्टी वाला। तो ऐसे बहुत सारे अल्फाज इस तरह के जो है आएंगे। बहरहाल जी, यही तो हमने आपको समझाया है बनु, है ना। इसका तर्जुमा औलाद और खानदान, है ना। ऐसे ही एक लफ्ज है कबीला, कबीला कुरैश। अगले हफ्ते इंशाल्लाह कबीला कुरैश आपको समझाएंगे हम। कबीला कुरैश कौन है, कहाँ से शुरू हुआ, कबीला कुरैश के कितने खानदान है, क्या चीज है ना। तो इसको बनु और कबीला, कुरैश तो अलग, कबीला तो और भी है ना। तो इन दोनों के अंदर थोड़ा सा फर्क है। बस बनु कहते हैं छोटे खानदान को, कबीला कहते हैं बड़े खानदान को। वरना कबीला भी क्या है? खानदान ही होता है, उसका अलग से कोई अलग से तर्जुमा उसका कोई नहीं है। बनु छोटा खानदान और कबीला बड़ा खानदान। ये चीज भी इंशाल्लाह समझेंगे। कुरैश का जो है तस्किरा इंशाल्लाह अगले हफ्ते जो है इसको लेंगे। इसी तरह एक चीज जो समझनी है, अहम चीज है, वो भी हिजरी और ईसवी। क्या क्या चीज है? हिजरी और ईसवी, या इसको सन्ने हिजरी और सन्ने ईसवी। ये हमारे जो तारीख चलती है, डेट, वो इन दो से ही चलती है। इसको हम अंग्रेजी तारीख कहते हैं और इसको
اسلامی تاریخ کہتے ہیں، ہجری تاریخ اور عیسوی تاریخ۔ ہجری تاریخ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے ہجرت کی اس وقت سے جو ہے اس کو مینٹین کیا گیا، اس وقت سے جو اس کو شروع کیا گیا۔ اور عیسوی تاریخ جو ہمارے یہاں چل رہی ہے 2024، یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے ہے۔ کس سے؟ حالانکہ اس کا تعلق بھی ہے اسلام سے ہی ہے، لیکن کیونکہ منسوب دوسروں کی طرف ہو گئی تو اس لیے اس کو انگریزی تاریخ دے دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہجری تاریخ ہے اور یہ عیسوی تاریخ ہے نا۔ ہجری کے اعتبار سے 2024 جو ہے اس وقت چل رہا ہے۔ جب یہ لکھتے ہیں تو کیونکہ آگے تاریخ کے اندر بتایا جائے گا فلاں سن میں ہوئی، یہ واقعہ فلاں سن میں ہوا، واقعہ فلاں سن میں ہوا، تو اگر ہم عیسوی لکھیں گے تو اس طرح اس کے سامنے عین بنائیں گے چھوٹا سا، ہے نا۔ اور ہجری جو ہے 1445 چل رہا ہے، اس کے سامنے ہلکا سا یہ اس طرح نشان بنتا ہے ہجری کا۔ بتا بھی دیں گے، نہیں بتائیں جب لکھیں گے یا کہیں بھی آئے گا اس کے علاوہ ہجری کے لیے یہ نشان بنایا جاتا ہے اور عیسوی کے لیے یہ نشان بنایا جاتا ہے نا۔ اسی طرح یہ جو تاریخ ہے ہجری کی، اس کو قمری تاریخ بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بورڈ ہوتے ہیں نا، وہاں لکھا ہے قمری تاریخ اور شمسی تاریخ، اس کو کہتے ہیں شمسی تاریخ، ہے نا۔ یہ چیز کا تاریخ سے جو ہے تعلق نہیں ہے، لیکن ایک سمجھنے کی چیز ہے۔ اس کو قمری تاریخ کیوں کہتے ہیں، اس کو شمسی تاریخ کیوں کہتے ہیں؟ قمر کے معنی آتے ہیں چاند کے، کس کے آتے ہیں؟ چاند کے۔ اور شمس کے معنی آتے ہیں سورج کے، کس کے آتے ہیں؟ سورج کے۔ کیونکہ جو ہم نے اس لیے مہینے لکھے رکھے ہیں، یہ اسلامی مہینے ہیں: محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ۔ یہ 12 مہینے اسلامی مہینے ہیں۔ انگریزی مہینے سب کو یاد ہی ہیں، اس لیے اس کی ضرورت نہیں۔ تو یہ جو مہینے ہیں ان کو اسلامی مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسلامی مہینے کہنے کی وجہ ہے کہ اسلام کے بہت سارے جو احکام ہیں وہ انہی مہینے سے متعلق ہیں۔ رمضان اس مہینے کے اندر آتا ہے نا، حج ذوالحجہ کے اندر آتا ہے، عید الفطر شوال میں، شوال کی 1 تاریخ کو، اور بقرعید جس کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں وہ ذوالحجہ کی تاریخ میں آتا ہے نا۔ اور اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہوتی ہیں تو اسلامی اعتبار سے ان مہینوں کے اندر جو آتی ہیں، ہے نا۔ اور اسی طرح جو ہے اور احکام جو ہے وہ چاند کے اعتبار سے جب مہینہ دیکھا جائے گا وہ چاند سے ہی چلتا ہے۔ تو یہ جو مہینے چلتے ہیں چاند کے اعتبار سے چلتے ہیں۔ کس اعتبار سے چلتے ہیں؟ چاند دکھ گیا تو تاریخ بدل گئی، ہے نا۔ چاند نہیں دکھا تو تاریخ نہیں بدلی، اگلا مہینہ اگلے دن شروع ہوگا نا۔ تو ہجری سال جو ہیں اور ہجری مہینے ان کا تعلق چاند سے، ان کا تعلق کس ہے؟ چاند سے، اس لیے اس کو قمری تاریخ کہا جاتا ہے نا۔ اور اس کا تعلق سورج سے، کس سے؟ یہ سورج کے حساب سے، کیونکہ سورج اپنے ایک وقت کے اعتبار سے اور اپنے ایک جو اللہ تعالیٰ نے اس کا جگہ اور ایک چیز متعین کری ہے اسی اعتبار سے چلتا ہے۔ سورج کبھی ہٹتا بڑھتا نہیں ہے نا۔ چاند گھٹتا بڑھتا ہے تو اس لیے اس کی تاریخوں کے اندر فرق آ جاتا ہے۔ سورج کبھی گھٹتا بڑھتا نہیں ہے۔ جو وقت اور جو جگہ اللہ تعالیٰ نے سورج کی متعین کر دی، اگلے سال اسی وقت اسی دن اسی جگہ نکلے گا، وہ ہر دن آگے آگے ہوگا۔ تو اسی طرح نماز کا جو تعلق ہے وہ خاص طور نماز کے اوقات کا تعلق وہ سورج سے، جس سے سورج سے، اس لیے اس کو شمسی مہینے کہا جاتا ہے، اس کو قمری مہینے کہا جاتا ہے۔